بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں یہی سب ہوگا۔ ڈارک ویب سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا سب ہو رہا ہے۔ کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ ان کی ماں باپ فیملی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، ہاں نہیں ہوتی۔ اسلام آپ کو سکھائے گا نکاح کرو، اپنی بیوی کا ذمہ داری اٹھاؤ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ خلافت کا سسٹم دے گا آپ کو۔ موت کے بدلے موت، آپ کو ڈر ہوگا کہ میں کسی کو مار نہ دوں، مجھے بھی مار دیا جائے گا، میں چوری نہ کر لوں میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ ڈر جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا تب تک آپ چوری بھی کریں گے، مرڈر بھی کریں گے، پھر آپ کی فیملی نہیں ہے، پھر آپ آروپی بنیں گے۔ تو یہ حضرت عمر کی ایک پرسنالٹی ہے کہ حضرت عمر جیسی اسٹرانگ خلافت کوئی لے کر نہیں آ پا، نہ لے کے آ پائے گا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خلافت راشدہ دوبارہ قائم ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن جو عروج اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ عمر بن خطاب کے زمانے میں دیا، اور عمر بن خطاب اللہ کے رسول کی وفات پر جو تلوار سونتے کھڑے تھے کہ جس نے کہا محمد کی وفات ہوئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کے پیچھے کافی ساری وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا کہ یہ جو محل ہے نا، پرشیا کے محل، یہ میرے قدموں میں ڈھیر آگے ہوئے کریں گے۔ حضرت عمر کو یہی لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں جنگ کروں گا، ہم سب صحابہ ہم جنگ کریں گے اور یہ ہماری خلافت وہاں تک پہنچے گی، لیکن وہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول نے جو حدیث فرمائی نا کہ میرے قدموں میں، یعنی کہ میری خلافت، یعنی میرا جو طریقہ ہے، میرے طریقے پر تم لوگ چلو گے، میرا اسلام جو میں لے کر کے آیا ہوں، یہ جو قرآن آیا ہے، اب اگلا خلیفہ کھڑا ہوگا حضرت ابو بکر، اس سے اگلا خلیفہ کھڑا ہوگا حضرت عمر بن خطاب، اس سے اگلا خلیفہ کھڑا ہوگا حضرت عثمان بن عفان، ان کی حکومت میں بھی بہت اچھا کام چلا ہے۔ سب کچھ قرآن اور حدیث سنت کے طریقے سے ہوتا تھا۔ اس کے بعد مولا علی بہترین زبردست خلافت لے کر کے چلے۔ سب سے زیادہ مشکلات مولا علی کو آئی ہے، لیکن آپ نے کبھی حق کے خلاف حق کو چھپایا نہیں ہے، حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایسی شخصیت پہ جھوٹ باندھ رہے کہ وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے اور بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ جھوٹے لوگ ہیں۔ سچائی، ایک تو سچائی جو اصل ہے وہ ہضم ہو نہیں رہی، لاجک بھی تو ہوتا ہے کچھ۔ سچائی جو اصل ہے وہ ہضم ہو نہیں رہی ہے، جو جھوٹی کہانیاں ہیں ان پہ یقین کرے بیٹھے ہیں۔ پھر بھی ایک لاجک بھی تو ہوتا ہے، میں اندھ بھگت تھوڑی نہ بن جاؤں گا، میں تو لاجک کو بھی تو تلاش کروں گا۔ اگر میرے ماں باپ مجھے سکھا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے ایسا کر دیا تھا تو میرے ان سے کاؤنٹر کوشچن نہیں کروں گا کیا میں؟ کیا ہے میری ماں، کیا حضرت عمر اتنے ظالم تھے کہ ان کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ تھے سارے نامرد ہو گئے تھے؟ ہاں، یہاں تو ایک یہ لاجیکل کوشچن آئے گا سب کے دماغ میں۔ ابو ذر غفاری نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی کہ جو ہو رہا ہے انہیں تو یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ عمار بن یاسر، یہ دین ہے۔ آپ کے سامنے اگر ذاتی ہو رہی ہو آپ برداشت کر لو گے؟ اللہ کے رسول تو فرما رہے کہ مومن وہ ہے جو برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، اس کے بعد زبان سے روکے، اس کے بعد دل میں برا جانے، لیکن یہ سب سے نیچا درجہ ہے۔ تو کیا سب سے نیچے درجے کے تھے صحابہ کرام؟ اچھا، حضرت حسن اور حسین سے روایت کبھی نقل ہوئی ہے؟ آپ سوچ کے دیکھیں، ہاں، بہت بڑی بات یہاں میں لے کے آ گیا ایک دم، بڑا لاجک ہے۔ میرے دماغ میں ابھی ایک دم آئی ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں میں کہ کیا کبھی حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، زینب علیہ السلام، ان میں سے کسی نے یہ حدیث نقل کری ہے کہ عمر نے ہماری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عمر نے ہماری ماں کے اوپر دروازہ گرایا وہ بھی جلتا ہوا، جن کی وجہ سے جو ان کے اندر حمل تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، شہید ہو گئی؟ وفات کے بعد ہی کر دیتے، حضرت عمر کی وفات کے بعد ہی رپورٹ کر دیتے یہ واقعہ۔ کبھی نہیں کرا۔ کچھ نہیں ہے، موجود ہے، کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس بات کو آج بھی۔ بس یہ ایک ایسے ہی یہودوں کی طرف سے یہ چیزیں ڈالی گئیں فرقہ بنانے کے لیے، اور اب نیا بالکل تیار ہو چکا ہے نیا فرقہ۔ جی ماتم کر رہے ہیں، جی کیا کر رہے ہو بھائی؟ جی اہل تشیع، جی ہم حضرت حسین کے غم میں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھی تو نے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کی حالت ہے۔ اور یہ گند کرنے والے ہمیں بتائیں گے کہ حدیث پہ ریسرچ کرنا ہے، سند کیسے دیکھنی ہے۔ میں باقاعدہ آپ کو بتاؤں، پہلے ہم بچے تھے تو ہم بھی ماتم دیکھنے جایا کرتے تھے، یہ اپنی ایکسپیرینس بچوں والا۔ تو میں چھت پہ چڑھ جاتا تھا، تو وہاں کوئی چھت پہ سے پارلے جی پھینک رہا ہے، کوئی پانی پھینک رہا ہے، کوئی تو مزے آتے ہیں، ایک طریقے میلہ ہوتا ہے ان لوگ کا۔ پیاسا کوئی نہیں ہوتا ان میں، روزز کوئی نہیں ہوتا۔ میں اللہ مجھے معاف کرے، میں نے بھی دیکھی وہاں پہ، استغفر اللہ، ایسی باتیں کر رہا ہوں میں یہاں پہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیکھ زور سے چھاتی پیٹ، کیا کر رہے ہو؟ یہ ہے اسلام؟ ماتم کا کہاں سے حکم ہے پھر؟ مجھے ثابت کرو۔ میں صرف ایک سوال کروں گا۔ ایک بے وقوف مجھ سے بولتا ہے کہ جب فرعون جب ڈوبا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کی وفات پہ نہ کوئی رونے والا تھا، نہ کوئی افسوس کرنے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو
فرعون کے مرنے پر نہ کوئی رونے والا نہ کوئی افسوس کرنے والا. اس کا مطلب حسن حسین کے مرنے پر یعنی شہید ہونے پر آپ افسوس بھی کرو اور ماتم بھی. نہیں تو نہیں، میں ابھی ایک سوال ہے میرا آپ سے پھر اسی بات پہ. امام زین العابدین نے ماتم کرا ہے؟ کیوں؟ اب تیرا مقدمہ کہاں گیا؟ امام زین العابدین کے بچوں نے. ہاں بتاؤ نا. جو بیوقوف یہ بات کر رہا تھا اس سے صرف یہی سوال ہوتا ہے امام زین العابدین سے ثابت کر، ان کے بچوں سے ثابت کر. نہیں انہوں نے تو نہیں، تو کیوں کر رہا ہے پھر؟ نہیں چلو ماتم ایک بار کو پوچھ لیتے ہیں. ماتم کر رہا ہے ٹھیک ہے بھائی، ماتم کر رہے ہو؟ ہاں ماتم کر رہے. نماز پڑھی آپ نے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز کا نہیں، یہ پاک بھی نہیں ہوتے، خدا کی قسم یہ پاک ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں. یہاں پہ کتنے نشوں میں ہوتے ہیں. یہ کون سا دین؟ یہ تو دین ہو ہی نہیں سکتا. گٹکے اور سگریٹس، اسموکنگ، نشہ، یہ سب کچھ آن ہوتا ہے وہاں پہ. وہ جو میلہ نکل رہا ہوتا ہے نا جس میں ڈھول بجا رہا ہوتا ہے، مطلب ڈھول بجا رہے. ہاں ڈھول بج رہا ہے. استغفر اللہ، کیا ہو کیا گیا بھائی؟ ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، کوئی بندہ گھر میں بیمار پڑا ہے. کرنے کا کیا کام کیا ہے میں بتاتا ہوں. آپ غم کریں، روزہ رکھیں، وہ بھوکے تھے آپ بھی بھوکے رہیں. یہ ہے محبت. وہ بھی بھوکے تھے میں بھی بھوکا رہوں. انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، میری بھی نماز نہیں چھوٹی. چاہے کچھ بھی ہو زندگی میں، نماز میں نہیں چھوڑوں گا. تب ہوگی آپ کی حضرت حسین سے اصل محبت. اس کے بعد جس طریقے سے وہ زندگی جی رہے تھے اسی طریقے سے میں بھی زندگی جیوں گا. جو ان کے کوٹس تھے میں وہ پڑھوں گا ڈیلی اور ان پہ کام کروں گا. حضرت حسین کی پوری بایوگرافی پہ ہزاروں کتابیں. اگر کوئی نوجوان منگا کے پڑھنا اس پہ عمل کرنا چاہے بہت ایزی ہے. عمل کرنے والا چاہیے اللہ کو. علم حاصل کرنے والا کے ساتھ عمل کرنے والا بھی چاہیے. کتابیں پڑھ کے عمل نہیں کر رہا، کیا فائدہ اس کا؟ بالکل فضول ہے. جو اب کیا ہوتا ہے، کسی شخص نے نماز چھوڑ دی نا تو وہ اب حضرت حسین کی تعریفیں نہ کرے. اس کا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے نمازی کا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ نہ رکھنے والے کا اس دن ان 2 دن روزہ نہ رکھنے والے کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھوکے تھے آپ بھی بھوکے رہو ان کی محبت میں. ان کے لیے رو کے دعا کرو نا. تہجد میں اٹھو آپ اسی رات، اس سے ایک رات پہلے تہجد میں اٹھو، رو ان کے لیے، فجر تک رو. رونا افسوس ہے، آنسو بہانا ان کے لیے افسوس ہے. اور یہ احساس کرنا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کر دیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. کمپیئر کرنا خود کو حضرت حسین سے کہ انہوں نے کتنی کوشش کری اور ہم کیا کر رہے ہیں. انہوں نے یہ سب کیا. اچھا ان کے کوٹس کیوں موجود ہیں؟ ہمیں سکھانے کے لیے نا. یہ کوئی شخص بے وقوف یہ آ کے کہہ دیتا وہ تو وہ تھے. وہ تھے یوتھ کو سنبھالنے کے لیے. وہ یوتھ، وہ خود یوتھ تھے اس وقت کے. نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار. بے شک نوجوانوں کے سردار سے مراد یہی ہو گیا نا. اے نوجوانوں تم بھی تو ان کی کاپی کرنا کہیں نہ کہیں کوشش کرو. میں بھی ان کی کاپی کروں، ظالموں کے آگے کھڑا ہوں، حق کی بات کروں. بتاوا صبر صبر کروں. کیسا صبر کیا ہے؟ کیسا صبر؟ اپنے مخالفین کو کبھی گالی دی؟ ایک گالی. یہ کیریکٹر ہوتا ہے حضرت عمر کا، حضرت حسن حسین کا، حضرت صحابہ کے نام کا. یہ کیریکٹر ہوتا ہے. کروڑوں گالی سننے کے بعد کہتے تھے کہ ٹھیک ہے دے لی گالی، آگے آ کے مت دینا ورنہ میرے لوگ ہیں وہاں پہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے. ہاں قتل کر دیں گے تمہیں. یہی دے لو. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تم دے لو. یہ کیریکٹر ہوتا ہے. اچھا ایک چیز دیکھیں ابھی بالکل ذہن میں آئی ہے. جو لوگ حضرت عمر پر لان تان کر رہے ہیں جس وجہ سے بھی وہ کر رہے ہیں، میرے پاس ایک حدیث ہے اور کئی لوگوں نے اسے پڑھا ہے. حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کو دیا ہے. 200% ثابت ہے حدیث، 200% ثابت. اور یہ اہل تشیع کی کتابوں میں ثابت ہے. مجھے اب یہاں ایک سوال اور ہے کہ آپ جو جھوٹی بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سیدہ فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا دیا، یعنی ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ انہی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی بھی دے رہے ہیں. اور میں نے میری ایسے لعنت کرنے والا کس پہ کر رہا ہے؟ حضرت علی کے داماد پہ. کہیں نہ کہیں وہ بیٹی پہ بھی جا رہی ہے. بالکل جائے گی. آپ ایک چیز